حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی پہچان، منافقین کی علامتوں کو کھول کھول کر ایک ایک آیت کے اندر بیان کیا. کل 2-3 صفات منافقین کے ہم نے سنے کہ منافقین اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. در حقیقت اللہ اور مومنین کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر اللہ نے اس کی ایک وجہ بیان کی آگے کی آیت کے اندر اور کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. پھر اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جو لوگ وہ جھٹلاتے ہیں ان کی اس تکذیب کی وجہ سے، ان کی جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب عطا کرے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دل اور منافقین کے نفوس کی ایک بیماری کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے. کفر اور نفاق کی بیماری کی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے سامنے اپنے آپ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بیماری ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اگر یہ بیماری کا علاج جلد سے جلد نہ کیا جائے، یعنی نفاق کا علاج، کفر کا علاج جلد سے جلد نہ کیا جائے تو یہ بیماری مزید بڑھ سکتی ہے. اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے اور ان کی بیماری ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. تو جو شخص نفاق کے اندر، کفر کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر جتنا زیادہ آگے بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مزید اسی گمراہی کے اندر ڈال دے گا. بالآخر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان کرتا ہے کہ ان کی اس تکذیب کی وجہ سے، ان کی اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اسی آیت کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جھٹلانا، جھوٹی بات کرنا اور حقیقت میں حق بات کی تکذیب کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، 3 پہچان اور علامتیں ہیں. اس میں سب سے بنیادی اور پہلی پہچان اللہ کے نبی نے یہ بیان کی، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا اور تکذیب کرنا یہ منافقین کی پہچان اور علامت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور صفت بیان کی، کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ نے کہا کہ جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، بے شک ہم لوگ ہی زمین کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں.
منافقین کی یہ بڑی پہچان اور بڑی علامت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑی عظیم اور بڑی بنیادی صفت منافقین کی بیان کی۔ اس اللہ نے کہا کہ زمین میں فساد نہ پھیلانے کو ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں فساد اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے اعراض کرنا اور سنتوں کی مخالفت کرنا، یہی در حقیقت زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ یعنی زمین کے اندر فساد اسی وقت ہوتا ہے کہ جب شرک اور کفر زمین کے اندر عام ہو جائے، اور زمین میں فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں سے اعراض کر لیں اور منہ موڑنے لگ جائیں۔ جب یہ دو کام ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرو، جب اس قسم کی اصلاح کی باتیں ان کے لیے کی جاتی ہیں اور فساد سے ان کو منع کیا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم فساد کا پھیلا رہے زمین کے اندر، بلکہ در حقیقت ہم ہی لوگ ہیں زمین پر جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب اللہ رب العالمین نے ایک ان کی منافقین کی صفت بیان کی، بڑی عجیب و غریب صفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کے منافقین کے اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی، لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر جتنے گمراہ فرقے دیکھتے ہیں، ان تمام گمراہ فرقوں کی اگر ہم حالت کو دیکھیں گے تو یہی بات ان کے اوپر آج بھی فٹ ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ رافضیت، شیعیت ہو یا پھر بریلویت ہو یا دیوبندیت ہو، جتنے بھی ایسے فرقے ہیں، ان تمام لوگوں کی باتوں کو اگر ہم سنیں گے اور جب ان کو اللہ کے نبی کی سنتوں کی دعوت دی جائے گی تو وہ ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں۔ ہر آدمی کا، ہر مسلک کا اور ہر مذہب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم ہی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ہی اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی زندگیاں سنتوں سے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے۔ تو یہ منافقین کی ایک علامت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ جب کبھی ان کو زمین کے اندر فساد نہ پھیلانے کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے، بلکہ ہم ہی لوگ ہیں جو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ رب العالمین نے بھی تاکید سے کہا، جیسے منافقین نے یہاں پر جواب میں تاکید سے کہا کہ قالوا انما نحن مصلحون، منافقین کا جواب اللہ نے ذکر کیا کہ تاکید سے کہتے ہیں منافقین کہ ہم لوگ ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان منافقین کا جواب بھی بالکل اسی انداز میں دیا اور کہا کہ الا انہم هم المفسدون، ہرگز نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تاکید سے اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا کہ ہرگز نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون۔ اللہ نے کہا کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں، یہ بات یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ ان کے عمل کی وجہ سے زمین کے اندر کس قدر فساد ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہ کرنا، در حقیقت زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف اور برابر ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی اطاعت سے منہ موڑا جائے گا، زمین کے اندر فساد ہوگا۔ جب توحید کو اپنایا جائے گا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا، زمین کے اندر امن ہوگا، چین ہوگا، سکون اور اطمینان ہوگا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی مختلف ممالک ہیں، انگلش کنٹریز کو اگر ہم دیکھ لیں، علم کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اتنے آگے ہیں وہ لوگ، لیکن جرائم کا ریٹ ان کے ملکوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔
وہی اگر سعودی عرب جو مملکت توحید ہے، دنیا کے اندر ایک واحد ملک ہے جو توحید کی بنیادوں پر قائم ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو جرائم کے اعتبار سے، مختلف قسم کے جرائم، مختلف قسم کی برائیوں کے اعتبار سے، دوسرے ممالک کے اعتبار سے اس میں جرائم کا ریٹ، جرائم کی شرح بالکل کم ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب لوگ توحید کو اپنائیں گے، توحید کے اوپر معاشرے کی بنا اور معاشرے کا قیام ہوگا، زمین کے اندر اصلاح اور امن اور سکون ہوگا۔ آدمی جب لوگ معاشرے کے اندر توحید سے منہ موڑیں گے اور شرک اور کفر کو اپنائیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے اعراض کریں گے، زمین کے اندر فساد بھی ہوگا، زمین کے اندر جرائم بھی ہوں گے، اور زمین سے امن اور سکون اور چین ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت اور منافقین کی یہ پہچان بیان کی کہ جب کبھی ان کو اصلاح کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، وہ اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو زمین کے اندر اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے لوگ تو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔